غیر استعمال شدہ برتنوں پر زکوٰۃ کا حکم۔ ہمارے گھر میں کچھ برتن ہیں جو 29 سال سے استعمال نہیں ہوئے۔ کیا ان برتنوں کی زکوٰۃ واجب تھی؟ اگر واجب ہے تو اب کس طرح ادا کی جائے گی؟ شارق بہار انڈیا سے۔ بھائی ان کو عجائب گھر میں رکھ لیں، آثار قدیمہ کے طور پر ٹکٹ لگا دیں، بہت زبردست ٹکٹ چلے گا کہ جی 29 سال پرانے برتن ہیں فلاں کے گھر میں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن یعنی مال کو جمع کرنے سے منع کیا ہے، تو یہ آپ نے کیوں 29 سال سے برتن سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں جن کا استعمال ہی نہیں ہے؟ جو گھر میں چیز استعمال میں نہیں آ رہی صدقہ کر دیا کریں، یہ بیچ کے پیسے کھا جائے کریں اس کے۔ تو میں تو معمول ہے کہ جو چیز گھر میں 1 سال استعمال نہ ہو بس اس کی سزا یہ ہے کہ اب نکلے گی گھر سے۔ وہ کیوں استعمال نہیں ہوئی 1 سال سے؟ اس کا مطلب ہماری ضرورت نہیں ہے۔ شیطان فوراً یہ کہتا ہے بھائی بعد میں اگر ضرورت پڑی، تو شیطان کو بتاؤ 1 سال اگر ضرورت نہیں پڑی ہے نا تو جب ضرورت پڑے گی اس کو اپنے پیسوں سے خریدیں گے، ابھی فی الحال اس کو نکالو گھر سے، مال جمع کر کے نہیں رکھنا ہے۔ تو باقی یہ کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ قربانی لازم ہوگی۔ اگر ان کی 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت ہے تو قربانی واجب ہوگی، اور ایسا آدمی زکوٰۃ لے نہیں سکتا اگر ان برتنوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے۔ لیکن زکوٰۃ استعمال کی چیز ہو یا نہ ہو اس پر واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ تو 4 چیزوں پر ہوتی ہے: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی جو کیش رقم ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اچھا بھائی، قرآن کے شہید نسخوں کا کیا کریں؟ مسیح الدین کرناٹک سے۔ گھروں میں بہت سارے قرآن شریف ہوتے ہیں جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس میں بہت ساری دینی کتابیں ہوتی ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ انہیں کنویں میں ڈال دینا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کیا انہیں دفنا دیں یا جلا دیں؟ دفنا بھی سکتے ہیں، جلا بھی سکتے ہیں۔ دفنانے کے بجائے جلانا زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو جلانا توہین کی نیت سے ہوتا ہے، وہ تو بالکل حرام ہے۔ ایک جلانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ توہین ان کی نہ ہو سکے، یہ فنا کر دیا جائے ان کو، تو جلا کے راکھ کو پھر آپ دبا دیں، یہ زیادہ آسان ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایسی ایک برتن رہتا تھا، ایک جس میں کیا ہوتا تھا، مقدس اوراق ڈالے جاتے تھے اور آخر میں ان پہ آگ لگا دی جاتی تھی، تو یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی 5 نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے۔ جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے، تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ رکوع سجدے میں کتنی بار تسبیح پڑھیں؟ سنت اور نفل نمازوں میں رکوع سجدے کی تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے۔ بھائی کم سے کم درجہ 3 دفعہ تو پڑھنی چاہیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء کی تلاوت کی، اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی رکعت، اور جب آپ نے رکوع کیا تو آپ فجعل یقول سبحان ربی العظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم کہنا شروع کیا آپ نے، اور کہتے چلے گئے، اتنا لمبا رکوع کیا کہ جتنا لمبا آپ نے قیام کیا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے تو اس میں صحابی فرماتے ہیں فجعل یقول سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا شروع کیا، اور اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا رکوع۔ تو جتنی بھی آپ دیر تک سبحان ربی العظیم پڑھتے چلے جائیں، بہت اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے۔ البتہ امام جب نماز پڑھا رہا ہو تو اسے حکم ہے کہ نماز مختصر پڑھائے، ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے سارے مقتدی ایک ایک کر کے کھسک جائیں اور اکیلا امام ہی رہ جائے۔ شادی کے بعد زنا کا علم ہوا تو کیا کریں؟ اگر شادی کے بعد میاں یا بیوی کو پتہ چلے کہ ان کے شریک حیات نے شادی سے پہلے کئی دفعہ زنا کیا ہوا ہے تو وہ کیا کریں؟ حبیب اللہ انڈیا سے۔ دیکھو کسی کے بھی گناہ کا علم ہو تو سب سے پہلا حکم ہے کہ اس پہ پردہ ڈالا جائے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اب باقی کیا کیا جائے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، صبر بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے علیحدگی کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ چونکہ ان کی نجی زندگی ہے، ذاتیات، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اتنی مرتبہ زنا کیا ہے کہ اعتماد ہی ختم ہو گیا اب سامنے والے کو، کہ جس نے اتنی دفعہ کیا اب وہ کیسے چھوڑے گا۔ تو آخرت کے معاملے میں تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ کوئی اگر کہتا ہے میں نے توبہ کر لی تو ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم مان لیں کہ توبہ کر لی ہوگی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دیں۔ لیکن جو معاملات ہیں، لین دین، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آپ سے قرضہ مانگا، ادھار مانگا۔ اب ایک معاملہ ہے نا، پیسوں کا معاملہ، آپ کا ارادہ ہوا اس کو ادھار دینے کا، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یہ پہلے کئی دفعہ چوری کر چکا ہے اور 20 لوگوں سے ادھار لے کے کھا چکا ہے۔ اب آپ نے کہا بھائی تمہارے بارے میں تو پتہ چلا ہے تم تو پیسوں کے معاملے میں ٹھیک ہو ہی نہیں۔ وہ جواب میں کہتا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں سچی توبہ کر چکا ہوں۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ظاہری معاملے میں تو آپ مان لیں کہ توبہ کر چکا ہوگا، لہذا اب لوگوں میں اس کو ذلیل نہ کریں آپ، لیکن معاملہ آپ اس سے جائز ہے یا نہیں ہے، پیسے آپ اس کو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو بھائی اس میں تو یہ ہے کہ بھائی جو اتنی دفعہ پیسے لوگوں کے کھا چکا ہے، اب پتہ نہیں اس نے سچی توبہ کی یا نہیں کی، دل تو اللہ ہی جانتا ہے نا، اور توبہ چلو کر بھی لی ہے تو یہ توبہ پہ قائم بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو دل کی حالت اللہ جانتا ہے، اس لیے ہم معاملات میں ظاہر کے مکلف ہیں۔ تو معاملے میں ایسے آدمی سے معاملہ کرتے ہوئے آدمی 100 دفعہ سوچے گا بھائی یہ پتہ نہیں کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے، تو پیسے دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا۔ تو ایسے ہی جو عورت کئی بار زنا کر چکی ہو یا مرد کئی بار زنا کر چکا ہو، اب اس سے جب آپس میں نکاح ہو رہا ہے تو ہونے والا ہو جب نکاح، تو وہ بے شک کہہ رہا ہے میں نے 10 دفعہ توبہ کی ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ سچی مچی کی توبہ کر چکا ہے تو ٹھیک ہے، معاملہ کر لیں اس کے ساتھ، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یار اوپر سے نہ کہہ رہا ہو، تو کوئی اگر احتیاط کرنا چاہے اور شادی نہ کرے وہاں پہ تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اور اگر نکاح کے بعد پتہ چلے تو بھی یہی حکم ہے۔ تو اس لیے شریعت کی روشنی میں جائز ہے، یعنی آپس میں رہنا ان کا۔ باقی کرنا کیا ان کو چاہیے تو یہ خود فیصلہ کریں کہ ساتھ رہنا ہے یا علیحدگی اختیار کرنی ہے، اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ اس میں ہر آدمی کا مزاج الگ ہوتا ہے، لوگوں میں حساسیت مختلف نوعیت کی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی واقعی سچی توبہ کر چکے ہیں وہ، اور ان کو طلاق کا مشورہ دینا میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے، طلاق ہوگی تو اور زنا کی طرف چلے جائیں گے، دونوں میں سے کوئی بھی جو بھی زنا کرتا تھا وہ اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ زنا کی طرف نہ چلا جائے، تو ان حالات میں مشورہ دیا جاتا ہے بھائی طلاق نہ ہو۔ لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوبارہ کوئی چلا گیا بعد میں اور بچوں کے نسب میں بعض دفعہ خلل پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر بعض دفعہ اولاد ہو جاتی ہے، پھر بیوی کو پتہ چلتا ہے میرا میاں تو الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، اولاد کے بعد اس کے لیے طلاق لینا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ مرد کو پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو ابھی بھی یہ کام کر رہی ہے، اس کو پھر نسب میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ بچے کس کے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری پیچیدگیاں بعد میں پیدا ہو سکتی ہیں، اور بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہم بیٹھ جاتا ہے دل میں، شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں وہم بیٹھ جاتا ہے بلا وجہ کہ یار پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔ تو ایسے معاملات میں جو مبتلا بھی ہے وہ خود فیصلہ کرے گا۔ مفتی کا کام ہے مسئلہ بتا دینا کہ بھائی طلاق دینا لازم نہیں ہے اور علیحدگی اختیار کرنا لازم نہیں ہے، تو بہتر کیا ہے یہ جس پہ گزر رہی ہے وہ خود فیصلہ کرے گا۔